بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آصف شاہ. میرے چینل کا نام ہے اویئرنیس بائی شاہ. ناظرین آج ہم بات کریں گے پیسوں کی اہمیت. پیسوں کی اہمیت پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک اس کے بیچ کا سفر. اکثریت لوگوں کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے, پیسہ کمانا. بھول جاتا ہے رشتوں کو, بھول جاتا ہے احساس کو, بھول جاتا ہے انسانیت کو, یہاں تک کہ خود کو بھی بھول جاتا ہے. ایک ہی اس کا مقصد ہوتا ہے, پیسہ کمانا. اس پیسے کمانے کی لالچ میں وہ اس حد تک اندھا ہو جاتا ہے کہ بیسک ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, اس پہ وہ شکر ادا نہیں کرے گا, وہاں نہیں ٹھہرے گا. وہ اس سے آگے بڑھے گا. وہ اتنا پیسہ کمانے کی کوشش کرے گا کہ 7 پشتے بیٹھ کے کھائیں, پر بیٹھ کے کوئی نہیں کھاتا. خود پہ لگانا بھول جاتا ہے. خود پہ لگانا, اینڈ کیا ہوتا ہے؟ پوری زندگی پیسہ کماتا ہے, اینڈ ہوتا ہے کہ مر جاتا ہے, پیسہ نہیں چھوڑ جاتا. اور جو پیچھے پیسہ چھوڑتا ہے, وہ جو پیچھے اس کے اپنے ہوتے ہیں, اسی پیسوں کے اوپر ایک دوسرے کا خون کر رہے ہوتے ہیں, ان کے جذبات کا خون کر رہے ہوتے ہیں, رشتوں کا خون کر رہے ہوتے ہیں. پیسوں کو لے کے اکثریت لوگوں کا اس حد تک دماغ اس حد تک خراب ہو چکا ہے کہ ناظرین اس سے بڑھ کر کیا ہوگا کہ آپ کی عزت جو ہے آپ کے بینک بیلنس کو دیکھ کے کی جاتی ہے. جتنا پیسہ آپ کے پاس اتنی زیادہ عزت. اس کا گراف اوپر ہوتا ہے. کس لحاظ سے؟ آپ کے بینک اکاؤنٹ کے لحاظ سے. بھلے آپ برے ہیں, بھلے آپ نے اگلے نے جتنا غلط کیا ہو, زیادتیاں کی ہو, ظلم کی ہو, انسانیت نہیں ہو, اس کے اندر پر پیسہ ہو, اس کی عزت ہے. اور ناظرین ہم اس چیز کی خوش فہمی میں رہتے ہیں. نہیں, اگر ہم اس کو عزت سمجھتے تو عزت نہیں ہوتی. بیسکلی 2 طرح کی عزت ہوتی ہے. ایک فیک جو کہ پیسہ دیکھ کے لوگ کرتے ہیں اگلے کی, ایک ہوتی ہے ریئل عزت جو اللہ پاک عطا کرتا ہے انسان کو. عزت وہ اس کے اعمال سے ہوتی ہے, اس کے احساس سے ہوتی ہے, اس کی انسانیت سے ہوتی ہے. پر افسوس کی بات کہ ہمارا فوکس زیادہ تر پیسوں والوں کی طرف ہوتا ہے. ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں, ہم دین کو, دنیا کو, انسانیت کو, جذبات کو بھول جاتے ہیں, پیسوں کو یاد رکھتے ہیں. اور جب مشکل وقت آتا ہے اور جب اللہ کی پکڑ ہوتی ہے, تب رب کی ذات یاد آتی ہے. تو سب سے بڑا عنایت کرنے والا ہی وہی ہے. اس نے, اللہ کی ذات نے آپ کو کھلی چھوٹ دی ہے, کرو جو کرنا, حساب لینے والا میں ہوں تم سے. اچھا برا رستہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سب بتایا ہے. ہم برائی کرتے ہوئے, ہم پیسوں کی لالچ میں اندھے ہو کے یہ بھول جاتے ہیں کہ ہمیں قبر میں جانا ہے اور یہ پیسہ جائیداد سب ادھر ہی رہ جانی ہے. یار اور کچھ نہیں, رشتوں کو تو کم سے کم یاد رکھیں. ہم رشتوں کو بھی یاد نہیں رکھتے. پیسہ نہیں تو آپ کی عزت نہیں, گھر میں آپ کی عزت نہیں ہے. گھر میں اگر 3 بھائی ہیں, 2 بھائی ہیں, تو اس میں جو پیسہ کما رہا ہے اس کی عزت زیادہ ہے. جو پیسہ نہیں کما رہا اس کی عزت ہی کوئی نہیں. اس کو دھتکارا جاتا ہے. اس کی پریشانی نہیں ہوتی, اس کی خوشی نہیں ہوتی. کیوں؟ چھوٹی خوشیوں سے گزارا نہیں ہے نا. خوشی بڑی ہونی چاہیے, اس میں پیسہ. انسانیت کسی کی مدد کرتے ہوئے ایک پیسے والا بندہ 100 بار سوچے گا. غریب آدمی بیچارے کے پاس 20 روپے کے 10 روپے کسی کو دے دے گا. وہ کیا یہ لے 10 روپے تو رکھ لے, 10 میرا ہو جائے. غریب کا دل بڑا. اور پھر مڈل کلاس, وہ بیچارے تو ان کی تو زندگی عجیب سی ہے. سفید پوشی کے بھرم میں وہ بیچارے نہ کہہ پاتے نہ سہ پاتے. امید نظریں اوپر کر کے اللہ کی طرف دیکھ کے ایک امید کیا بھرتے ہیں کہ اللہ پاک کوئی معجزہ عطا فرما کے ہم کچھ کہہ پائیں اور ہم سہ پائیں اس حالات کو. ناظرین یہاں تو پیسوں کو لے کے اتنی مشکلات بڑھ چکی ہیں کہ ایک غریب آدمی کے گھر میں کوئی مر جاتا ہے, وہ بیچارہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. اس کو کفن دفن, رشتہ داروں کا, عزیزوں کا, پڑوسیوں کا, سب کا آنا, دعا میں شرکت کرنا, پھر کھانا پینا ارینج کرنا, یہ وہ سب کچھ. تو بیچارہ تو اس گھر میں بیچارہ جو اپنا مرا ہے اس کو بھول کے وہ اہتمام کی جو لاگت ہوتی ہے پیسوں کی, وہ ارینج کرنے میں لگ جاتا ہے. اور پریشان رہتا ہے کہ یا اللہ میرے گھر میں جو یہ مہمان آئے ہیں دعا کے لیے جو ٹھہرے ہوئے, ان کا کھانے کا بندوبست کرنا ہے, یہاں تو میں اپنا نہیں کر پاتا. رسم بن چکی ہے, ہم اس رسم میں ڈوبے ہوئے ہیں. کوئی سوچتا ہے کہ وہ بیچارہ کیسا اس پہ کیسی کیا کیفیت ہو رہی ہوگی اس کی, کہ اس کے گھر میں میت ہے, وہ میت کی طرف کم اور اہتمام کی طرف زیادہ ہوتا ہے. اور ہم دعوے سے بیٹھ کے جی کھا پی رہے ہوتے ہیں مزے سے, اور جہاں کھانا پینا ختم, چلو جی اللہ حافظ. پھر تیسرے پہ آؤ,
तीसरे पे दावत दी जाती है कि यार मेरी अम्मी का या फलाने का मेरा तीसरा है घर में, तीसरे की खत्म शरीफ है, आप आइए शिरकत करें। मगरिब से पहले दुआ है, उसके बाद खाना। तो मगरिब से पहले बहुत कम अफराद आएंगे दुआ के लिए, वो मगरिब के बाद ही आएंगे, क्योंकि उस बेचारे ने किस तरीके से खाने का तमाम किया होता है दुआ के लिए। तो हम ये बात भी भूल जाते हैं कि हस्बे तौफीक आप दुआ के लिए, चाहे आप चाय रख लें, सिर्फ चाय की भी तौफीक नहीं है, दुआ करें और मासलाम जाए, पर ऐसा होता नहीं है। क्यों? हमने भी जाहिर सी बात है माशरे में रहना है, तो हमें उनके साथ चलने के लिए कुछ ना कुछ करके इतना करना होता है कि यार जो आ रहा है दुआ के लिए खुश होके जाए। हम मेहमान नवाजी नहीं भूलते। अमीरों का सिस्टम देखा आपने, जिनके पास बहुत पैसा होता है, कभी देखिए उनकी खातिर तवाज़ु, वो गरीब की खातिर तवाज़ु करेंगे, उससे मिलना तक गवारा नहीं करेंगे। कल तक जो आपके साथ बैठ के खाएगा पिएगा, उसके पास पैसा आ गया, पैसा आने के बाद शायद आपसे मिलेगा भी नहीं। पैसा है, अच्छी एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, पैसा है, अच्छी पोस्ट पे बैठ सकते हैं, चाहे आप डिजर्व करते नहीं करते। सिस्टम ऐसा है, सिस्टम से लड़ कौन सकता है? हम लड़ सकते हैं, इतनी ताकत है हम में, पर हम अपनी ताकत को समझते ही नहीं है, समझते ही अपनी ताकत को, हिम्मत हार देते हैं। तो नाज़रीन, बातें तो बहुत हैं इस हवाले से, सो कंटिन्यू रखेंगे इन बातों को। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें। अस्सलाम।